بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اولاد اچھی ہوگی۔ میں ان جوانوں سے جو ابھی شادی کی تیاریاں کر رہے ہیں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ سفید چمڑی کو اور ظاہری حسن کو دیکھ کر متاثر نہ ہوا کرو، بلکہ دیکھا کرو کہ یہ کون سی جگہ پر پروان چڑھی ہے یا چڑھا ہے۔ میرے نبی ارشاد فرما رہے ہیں خبردار اتقوا خضراء الدمن، گندگی میں اگنے والے پودے سے بچو۔ وما خضراء الدمن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ گندگی میں اگنے والا پودا کون سا ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسنہ، وہ خوبصورت لڑکی فی منبت سوء، جو برے ماحول میں پروان چڑھی ہو، وہ تمہاری نسلوں کو بگاڑ دے گی۔ ظاہری چیزوں کی طرف نہ جانا، تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، حیوان نہیں بنایا۔ یہ صرف حیوان کا کام ہے کہ جو اپنی تسکین کی خاطر کچھ بھی کر بیٹھتا ہے۔ انسان کے اوپر اللہ نے عقل کو غالب رکھا ہے، احساسات کو غالب نہیں رکھا۔ بس اگر میرے احساسات میری عقل پر غالب آ جائیں تو میں جانور ہو جاتا ہوں، اور اگر میری عقل میرے احساسات پر غالب آ جائے تو میں فخر ملائکہ ہو جاتا ہوں۔ پھر یہ مقام آتا ہے، پھر یہ مقام آتا ہے کہ فرشتے مجھے سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ فرشتوں نے مجھے سجدہ ہی اس لیے کیا، بھائی مجھے سے مراد میرے دادا کو کیا، میں انہی کی نسل تو ہوں۔ سلوات پڑھ لیں گے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے یہاں والدین کا میرے مولا فرما رہے ہیں ان الداعی ابن الداعی قد رکض بین اسرتین، مجھے اس بد کردار عورت کی اولاد نے دو راہیں پہ کھڑا کر دیا۔ مولا حسین فرما رہے ہیں مجھے اس نے دو راہیں پہ کھڑا کر دیا، بین الذلۃ و ذلہ، میں ذلت کی زندگی گزاروں یا عزت کی موت اپناؤں۔ میں اس دو راہیں پہ کھڑا ہوں، مولا حسین فرما رہے ہیں جی، میں صلہ کی طرف جاؤں یا ذلہ کی طرف جاؤں، یعنی عزت کی موت پاؤں یا ذلت کی زندگی۔ یہ جملہ کہہ کے فوراً فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ، اور یقین رکھو کہ ذلت اہل بیت سے دور ہے۔ ہم عزت کی موت تو پا سکتے ہیں، ذلت کی زندگی نہیں ہو سکتی۔ یا کیا کہا تھا جب حر نے لگام فرس کو تھاما تھا، امام نے اس وقت بھی کہا تھا ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یا آپ نے ابن مرجانہ، جی مرجانہ کیا بیٹا، بدکردار عورت کا بیٹا۔ یا جب مولا سے ولید نے کہا تھا کہ خط دیا یزید کا کہ آپ بیعت کریں، یزید کا حکم ہے کہ آپ سے بیعت لے لوں، اور اس میں لکھا تھا کہ اگر حسین بیعت نہ کریں تو حسین کا سر کاٹ دینا۔ امام نے وہ خط واپس کرتے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں، تنہائی میں، اکیلے میں دو آدمیوں کے سامنے تم مجھ سے سوال بیعت کر رہے ہو، کل دن نکلنے دو، سارے مدینے کو بلاؤ، سارے شہر کو بلا کر مجھ سے یہی سوال کرو۔ یہ اجتماعی مسئلہ ہے نا بھائی بیعت کا مسئلہ اجتماعی مسئلہ ہے نا۔ میں تائید کروں گا تو حکومت مضبوط ہو جائے گی، میں تائید نہیں کروں گا تو حکومت گر جائے گی۔ سب نے بیعت کر لی، میں کروں نہ کروں تمہاری صحت پہ کیوں اثر پڑ رہا ہے؟ کم سے کم حسین ابن علی نے یہ جواب دے کر بتایا کہ کوئی ہوتا ہے جو جان کائنات ہوتا ہے، جو روح سماج ہوتا ہے، جو روح سماج ہوتا ہے، جس کے بغیر سماج نہیں ہوتا۔ سب نے بیعت کر لی، اب کیا فرق پڑتا اگر امام حسین بیعت نہ کریں؟ لیکن حسین کے بیعت کرنے سے ہی حکومت بنے گی، حسین کی بیعت نہ کرنے سے حکومت گرے گی۔ یعنی سب کی بیعت کے بعد ایسا لگ رہا ہے ایسے جیسے میری حکومت بنی نہیں ہے، تبھی تو امام حسین سے بیعت مانگ رہا ہے نا۔ حضرت فرمایا کل سب کے سامنے، پورے شہر کے سامنے مجھ سے سوال بیعت کرنا، اور پھر میں تمہیں جواب دوں گا۔ یہ کہہ کر امام لوٹ رہے تھے کہ مروان نے کہا کہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے، بیعت نہیں لے پاؤ گے۔
مروان ابن حکم نے جب ولید سے کہا تو حضرت مڑے اور حضرت نے وہاں بھی یہ جملہ فرمایا اتقتلنی انت ام ہوا ابن درقہ، اے نیلی آنکھوں والی کی اولاد. مشہور تھی نیلی آنکھوں والی. اب یہ کیوں یہ سارے جملے میں اس پہلو کی طرف کیونکہ ہم پر سوال ہوتا ہے کہ یہ شایان شان نہیں ہے، یہ شایان شان نہیں ہے کہ امام حسین جو ہے وہ کسی کی ماں کو ایسے مخاطب کریں، مولا علی کسی کی ماں کو مخاطب کریں، مولا علی کسی کے باپ کو مخاطب کریں. جی یہ شایان شان نہیں ہے اہل بیت کے لیے، اس گھرانے کے لیے. تو اس کا دوسرا پہلو میں عرض کر رہا ہوں، جس پہلو سے یہ بات واضح ہوگی کہ شایان شان ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی ماں باپ کو ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ نسلیں ٹھیک ہو جائیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وہاں بھی حضرت نے یہی فرمایا تھا اتقتلنی انت، تم مجھے مارو گے، یا ام ہوا، یا یہ مارے گا نیلی آنکھوں والی کی اولاد. یہ کہہ کر میرے مولا جب لوٹے ہیں تو کیونکہ آواز بلند ہو گئی تھی اور حضرت عباس کو حکم یہ تھا کہ تم باہر رہو گے کیونکہ بلایا مجھے گیا ہے، مذاکرہ مجھ سے ہے، ملاقات مجھ سے ہے، تو اگر تم دیکھو گے کہ مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے پھر تمہیں اجازت ہے کہ تم آ جاؤ. اور جب مولا کی آواز اونچی دیکھی تو حضرت عباس دربار میں داخل ہوئے. حضرت نے فرمایا مولا حکم کریں کہ اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے. امام نے دربار سے اپنے گھر کا رخ اختیار کیا. بات یہ تھی کہ توفیق، یہ جو جتنی بھی شخصیات ہیں، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جتنے اچھے لوگ ہیں، بڑے سے مراد ہماری اچھی ہے، اچھے لوگ ہیں. بڑا اسے نہیں کہتے کہ جس کے کپڑے بڑے ہوں، جس کی گاڑی بڑی ہو، جس کا بنگلہ اچھا ہو، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو. ویسے بھی لمبے قد والوں کو بڑا ماننا کوئی معیار نہیں ہے. بڑا تو کردار سے ہوتا ہے، بڑا تو رویوں سے ہوتا ہے، بڑا تو حلم اور بردباری سے ہوتا ہے، بڑا وہ اپنے علم سے ہوتا ہے. بڑا اور چھوٹا انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا، فٹوں سے نہیں ناپا جاتا، بلکہ حلم اور بردباری سے ناپا جاتا. میرے مولا فرما رہے ہیں یخبرکم حلمہم عن علمہم، اہل بیت کا حلم ان کے علم کا پتہ بتائے گا. کون کتنا بڑا عالم ہے یہ لباس سے طے نہیں پائے گا. میں یہ لباس پہن کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، یہ دونوں تو میرے عزیز ہیں، بڑے ہیں، مجھ سے محترم ہیں، مجھ سے زیادہ متقی اور عالم ہیں جی، لیکن اس حلیے سے کوئی عالم نہیں ہوتا. یہ تو ویسے بھی نوکروں کا لباس ہے. حضرت آیت اللہ بہجت سے کسی طالب علم فاضل عالم دین ان سے ملنے کے لیے گئے. انہوں نے کہا تم امامہ کیوں نہیں پہنتے؟ ان کے شاگرد تھے درس خارج کے طالب علم. انہوں نے پوچھا تم امامہ کیوں نہیں پہنتے؟ تو انہوں نے کہا حضور میں قابل نہیں ہوں، اہل نہیں ہوں اس لباس کا. تو حضرت آیت اللہ بہجت نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا مگر میں قابل ہوں. قابل تو صرف اہل بیت ہے. یہ لباس قابلوں کا نہیں ہے، نوکروں کا ہے. بس اگر یہ بات میں اپنے ذہن میں بٹھا لوں تو نوکر وہی اچھا ہوتا ہے جو مالک کا خیال رکھتا ہو. غور فرمائیں گے، جتنا میں مالک کا خیال رکھوں گا اتنا ہی مالک کے چاہنے والے مجھ سے راضی رہیں گے. میں آپ کو راضی کر کے مالک کو ناراض کر دوں تو آپ بھی ناراض ہو جائیں گے، وہ بھی ناراض رہے گا. اور اگر میں مالک کو راضی کروں تو اسی کا کام ہے کہ آپ کو مجھ سے راضی رکھے. غور فرما رہے ہیں.